وائس آف دینا پیج جو کہ ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی رمضان بھائی نے بنایا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ آلریڈی ان کی جو ویڈیوز ہے وہ دیکھ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو، دیکھنے والوں کو یہ ہے کہ ان کے پیج کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ یہ ہماری آواز ہے جو گھروں میں بیٹھ کے اپنے ہم لوگوں کی آواز سن سکتے ہیں، جو ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، دیکھ سکتے، کچھ تو ان کے پوائنٹس وہ کلیئر کرتے ہیں۔ تو ابھی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس میں ہمارے کچھ مہمان ہیں، جو ہمارے اسپیشل مہمان ہیں وہ جی محمد طارق گجر صاحب، تحصیل سپورٹ آفیسر جہلم، اور ساتھ یہ گجرہان کے بھی تحصیل سپورٹ آفیسر ہیں۔ تو ساتھ ہیں ہمارے عرفان بھائی، عرفان کشمیری، وائس آف جہلم۔ تو آپ کا طلبگار جناب محمد خبیب بٹ ساتھ ہے جی۔ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے تو میں طارق بھائی کو ویلکم کروں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ہم ان سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ سپورٹس اور جہلم کی سپورٹس کے حوالے سے ان کے کیا فیوچر پلاننگ ہیں، کیا لائے عمل ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیا غلطیاں ابھی تک ہو چکی ہیں اور کیا مزید غلطیاں نہ ہوں۔ تو اس حوالے سے ہم چلتے ہیں جی اپنے طارق گجر صاحب کے ساتھ، تحصیل سپورٹ آفس کا۔ جی طارق بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ابھی کویشچن کیا ہے کہ سپورٹس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ اس میں میرے پاس کچھ پوائنٹس ہیں آپ لوگوں کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی کرنے چاہیے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ کچھ رسپانسبلٹیز آپ کی ہیں، کچھ پیرنٹس کی ہے، کچھ ہماری بھی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ گورنمنٹ کو جو سب سے پہلا انیشیٹو لینا چاہیے سپورٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ فور جتنی بھی گراؤنڈز بند ہو گئی ہیں، اسکول کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی، اس کو جلدی سے جلدی اوپن کریں، ورنہ یقین کریں ایک وقت آ جائے گا کہ ان بچوں کو گھروں سے نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بچے جو ہیں وہ شراب، چرس، دوسری اللہ معاف کرے بہت ساری برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ سپورٹس سے، وہ میدانوں سے پیچھے ہیں۔ وہ ایک مثال ہے نا کہ جو خالی دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر۔ بالکل صحیح بات ہے۔ سپورٹس جو ہوتی ہے، گراؤنڈ جو ہے ہمیں وہ بہت کچھ سکھاتی ہے، نظم و ضبط سکھاتی ہے ہمیں۔ لوز ہونے کے بعد، ہارنے کے بعد ہمیں دوبارہ جیت کی طرف جو ایک ہمارا پلان ہوتا ہے اس کو انکریج کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے کہ کیسے اگر ہم ہار گئے ہیں تو دوبارہ ہم نے پھر کیسے جیتنا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے کون کون سے ہمارے پوائنٹس ہونے چاہیے بیسک، جن کو لے کے ہم سپورٹس کو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ گورنمنٹ کو ہمارے جتنے بھی اسکول اور یہاں ان کی جو گراؤنڈز ہیں ان کو اوپن کرنا چاہیے۔ سپورٹس کے حوالے سے ہمارے جو ایجوکیشنل ادارے ہیں ان میں سپورٹس کے پیریڈز ہوتے تھے، ان کو بھی ختم کر دیا گیا، ان کو بھی دوبارہ سے چلانا چاہیے۔ ان کو پی ٹی پیریڈ جسے کہتے تھے، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آئی تھنک سو وہ 45 to 60 منٹس کا ہوتا تھا پہلے۔ مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے کہ ہمارے جو کالجز کی اور اسکول کی جو ہوتی تھی ٹیمز، میں خود الحمدللہ اسکول اور کالج کی ٹیم میں، یونیورسٹی تک کی ٹیم میں میں ایک اچھا پلیئر رہا ہوں۔ جب تک ہماری جو بیسک نیڈ ہے، بیسک ضرورت ہے، وہ ہے ہمارے اسکول سے ہمیں ایک چیز کی طرف موٹیویٹ کیا جائے، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ آپ نے کرنا ہے، وہ ہم نے کرنا ہے، جو ہمارا پیئر گروپ ہوتا تھا۔ سو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ نمبر 2 پہ جتنے بھی ہمارے جو سپورٹس پیریڈز ہیں جو بند ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ سے اوپن کریں۔ جی طارق بھائی، آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی جیسے جامعہ اسکول میں بھی گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول میں پڑھا ہوں، میں نے اسکول لیول بھی کھیلی ہے اور کالج لیول بھی کھیلی ہے۔ تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہوتا تھا، ہمیشہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یار یہ ایکٹیویٹی ہے، جو بندہ جس چیز کو کھیلنا چاہتا تھا وہاں پہ پیریڈ ہوتے تھے اور باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہوتی تھی، پریکٹس میچز ہوتے تھے، تو وہاں سے ہی بندے کو بوسٹ ملتا ہے۔ یہ روٹ لیول ہے، دیکھیں یہ روٹ لیول ہے، اسکول لیول بڑا ہی ضروری ہے۔ میں آج کل کے دور میں کہ لوگوں کو ہیلتھی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں جو میڈیا کا دور ہے اس میں موبائلز اتنی جلدی بچوں کو آسانی دے دیا جاتا ہے، جس سے وہ بچے آج کل کے دور کا بچے دیکھ لیں ان کے قد دراز ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ان کی سوچ نہیں بڑی، ان کی ہیلتھی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔
ہمارے دور میں ایک اچھے پلیئرز ہمیں نظر آتے تھے، باشعور اور باقاعدور لوگ ہوتے تھے جو نظر آتے تھے، فزیکل فٹ ہوتے تھے. تو یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ روٹ لیول، اسکول لیول، کالجز لیول، اور یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں جی یہ گورنمنٹ کے لیے. سر دیکھیں، آپ کو میں ایک بڑی اگزامپل دے دیتا ہوں. جتنے بھی اسپورٹس پرسنز ہوں گے ان کی آپ عمریں دیکھ لیں، ان کا آپ جسمانی ساخت دیکھ لیں، الحمدللہ وہ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ فٹ ہوں گے. جو بندہ ڈیلی ایکسرسائز کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑی بہت کرتا ہے، فزیکل ایکسرسائز گراؤنڈ میں جاتا ہے، چاہے وہ گھر میں یا کسی جم میں جاتا ہے، ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہ فٹ ہے. ابھی بہت ساری مجھے یاد پڑتا ہے جب پاسٹ میں، ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں کھیلنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہوتی. یقین کریں، کرکٹ کھیل رہے ہیں ہم گلیوں بازاروں میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے. اب تو بچوں کا شوق ہی ختم ہو گیا. شوق ختم کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہم لوگ ہیں. اس میں ہم پیرنٹس بھی کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں، کہیں نہ کہیں ڈپارٹمنٹ بھی قصوروار ہیں، گورنمنٹ لیول پہ بھی کچھ مسٹیکس ہیں. کچھ لوگ، میں سمجھتا ہوں یہ ساری اگر چیزیں ہم نے اس کو اچھے سے کر لیں تو پھر یہ ہم پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ سیو ہے. ابھی دیکھ لیں کہ ہماری جو ہاکی ٹیم ہے اس نے کوالیفائی نہیں کیا، ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کیا. اس کے بعد پھر دوسری ادرس گیم میں دیکھ لیں، اولمپکس میں دیکھ لیں، سیف گیمز میں دیکھ لیں، ایشین گیمز میں دیکھ لیں کہ ہماری کیا پوزیشن ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنی سپورٹس کو تو بالکل مار دیا ہے، گراس روٹ لیول سے ہم نے مار دیا. ہم چاہ رہے ہیں کہ اوپر ہم گولڈ لے کے آئیں. کیسے لے کے آئیں گے جب آپ نیچے سے نرسری ہی نہیں پیدا کر رہے؟ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نے ایک باغ لگانا ہو، اس کی سب سے پہلے آپ پنیری لگاتے ہیں، وہی پنیری آگے پھر بڑے درخت بنتے ہیں. ایسے ہی جی. اور اگر آپ نے لگائی ہی نہیں، آپ نے پنیری نہیں لگائی، تو آپ پھر درخت کہاں سے دیکھیں گے؟ جو پہلے درخت لگ چکے ہیں انہوں نے بوڑھے ہونا ہے، انہوں نے ختم ہونا ہے ایک نہ ایک دن. وہ ختم ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو جائے. ایک وقت آ جائے گا، یہ ایک بہت زیادہ خلا آ گیا ہے. یہ جو 2014 کے بعد 2022 تک کا یہ خلا آ گیا ہے، یہ بہت بڑا خلا ہے، یہ بہت بڑی سپیس ہے. بالکل طارق بھائی، آپ کی اس بات کو کاٹ رہا ہوں. ساتھ یہ ہے کہ اس کا جو دوسرا سب سے بڑا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم معاشیت طور پہ ہم لوگ بڑے کمزور ہیں، جس وجہ سے جتنے بھی سپورٹس اگر کوئی جاگر ہوتے ہیں، کوئی پلیئر اوپر آتے ہیں تو ان کو فیسلٹیز نہیں ملتی. ان کو ان کے ساتھ ایسا سمجھیں کہ ان کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز نہیں ملتی، ان کو فیسلٹیز نہیں ملتی. وہ اپنا ٹائم، ایک وقت آتا ہے کہ یا وہ گھر چلا سکتے ہیں، یا وہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں، یا وہ فٹ بال کھیل سکتے ہیں، یا وہ ہاکی کھیل. تو اس کے لیے بھی ڈپارٹمنٹل کو چاہیے اس حوالے سے کہ وہ ان کا تعاون کریں، اسپورٹس پلیئر، اسپورٹس مین جو ہے نا وہ ان کو پیدا کریں. جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا ہے. بیسیکلی تو جو ہمارا اسپورٹس کی ویکینسیز ہیں ڈپارٹمنٹل، اس کو ری اوپن کریں. جو کوٹا اسپورٹس کا تھا پہلے، جیسے مختلف ڈپارٹمنٹس تھے، پاکستان ریلوے، پاکستان آرمی، وابڈا اور دیگر جتنے بھی تھے، اس میں ایک کوٹا ہوتا تھا کہ اتنے % بچوں کو ہم نے اسپورٹس بیس پہ رکھنا ہے. اس میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی اور جتنی بھی باقی گیمز، کبڈی وغیرہ جو بھی تھیں، سب کو لے کے چلتے تھے وہ. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ دوبارہ سے اس چیز کو بحال کریں، اس کو اوپن کریں. کیونکہ اگر یہ اوپن نہیں کرتے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں دیہاتوں میں، شہروں میں بھی ہیں کچھ، مگر دیہاتوں میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غریب طبقہ ہے، جن کا بالکل بلو دا مڈل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کیا ہے، ان کے لیے جسٹ ایک جاب ہی بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو جو جاب اپرچونٹی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ نے دینی، ظاہری بات ہے. تو ڈپارٹمنٹ کی جو ویکینسیز ہیں ان کو دوبارہ سے بحال کریں تاکہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ دیکھیں، موٹیویٹ ہوں، اور پھر لوگ اس کے لیے ہی اپنے آپ کے لیے کوشش کریں کہ یار ہم نے وہاں پہ جانا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کو آپ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اگر وہ انٹرنیشنل کھیلا ہو یا وہ نیشنل یا انٹرنیشنل کھیلا، اس کو ہم 16 to 17 اسکیل کی جاب دے دیں گے. ہر بندہ اس کے لیے کوشش کرے گا، ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ یار میں یہ جاب حاصل کروں. اب نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ سپورٹس کو ہم نے ڈیولپ کیسے کرنا ہے اپنے جیلم میں یا دوسرے شہروں میں. میں سمجھتا ہوں کہ جیلم میں گراؤنڈ بھی اوپن ہو جائیں، ہمارے اسکول کے پیریڈز بھی اوپن ہو جائیں. ہمارے جو اب ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ہم آفیسرز کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں، ہم بھی ان کو الحمدللہ پورا کر رہے ہیں اور ہمیں بھی پوری کرنی چاہیے جو ہمیں کوتاہیاں ہیں یا کمیاں ہمارے اندر ہیں. اب بات آتی ہے پیرنٹس پہ. بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو
ایکٹیویٹی کی طرف مائل ہی نہیں کرتے، وہ ان کو بھیجتے ہی نہیں۔ سپورٹس کے لیے گراؤنڈ میں وہ بھیجیں گے تو ہی بچے آئیں گے۔ پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو موٹیویٹ کریں، بچوں کو گراؤنڈ میں بھیجیں، بچوں کو کوچنگ کیمپس میں بھیجیں۔ اور کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جیلم میں، تو جیلم کی کرکٹ ایسوسیشن اور باقی جتنے بھی دیگر ادارے کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس میں اپنی ہر بندے کو ایفرٹ کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ابھی ریسنٹلی مجھے یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے بھائی ہیں میرے ساتھ، کشمیری بھائی جب بھی مجھ سے ملتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ سر ہم سپورٹس کے لیے، سر ہم کرکٹ کے لیے کیا کریں۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنون لیول کی بات کرتے ہیں کشمیری بھائی ہمیشہ سے کہ سر کرکٹ کو کیسے ہم کریں، سر ہم کرکٹ کے لیے کیا کریں۔ ابھی الحمدللہ JCL جیسے آپ کو پتہ ہے، آپ نے وہ کروائی ہے، 4th سیزن اس کا تھا۔ ابھی جیلم سپر لیگ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ جیلم سپر لیگ میں ہماری جتنی بھی ٹیمز ہیں اس میں کھیلیں گے بچے، ہمارے پلیئرز، میرے بھائی بڑے ہیں مجھ سے کچھ، وہ سینئرز، وہ سارے کھیلیں گے تو ہی ان میں امپروومنٹ آئے۔ ان کو دیکھ کے لوگ، ان کو دیکھ کے نئی جنریشن، نئے بچے، نئی نرسری، ہماری نیو جنریشن، ینگ جنریشن جو ہے وہ آگے آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے علاوہ باقی معاملات پوری دنیا میں انسان جو ہوتا ہے وہ 4 چیزوں کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ فیم، شہرت کے لیے کام کرتا ہے کہ یار میرا نام ہو، میرا بول بالا ہو۔ ابھی جیسے اس میں ہم نے JCL میں دیکھا ہے کہ سب پلیئرز کی، کیپٹنز کی جو ہے وہ ٹیمز کے، ان کی فوٹو بنائی گئی ہے اور وہ پورے سٹی جیلم میں لگے گی انشاءاللہ۔ اب یہ ان کے لیے کتنی باعث فخر بات نہیں ہے کہ ان کی فوٹو جو ہے وہ مین سٹریم میں لگی ہوئی ہے، ان دا میڈین آف جیلم، صحیح ہے، وہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ فیم، یہ شہرت ہی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے لوگ پرائز کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہر بندہ ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی پرائز چاہیے ہوتا ہے کہ یار مجھے کچھ میں نے کیا ہے، اس کا ریوارڈ مجھے ملے۔ تیسری چیز ہوتی ہے پرسنل سیٹسفیکشن۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یار انہوں نے اپنے آپ کو جنون، جیسے بھی یہ عرفان بھائی ہیں یا آپ ہیں، وہ جنون کی حد تک اس کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ضمیر یا ان کا دل جو ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کرنا ہے، جی، کہ میں نے یار اپنی اس کنٹری کے لیے، اس ملک کے لیے، اس اپنے سٹی کے لیے کچھ کرنا ہے یار۔ فار ایگزامپل یہاں سے جیلم سے اگر کوئی بچہ ہائی لیول پہ جاتا ہے، کوئی کھیلتا ہے اچھے لیول پہ جا کے، تو کس کا نام ہوگا؟ جیلم کا۔ جیسے مجھے ایک مثال مشہور ہے کہ جیلم اور یہ چکوال، یہاں سے بہت سارے جنرل اور کرنل ہوئے، تو یہ آنر کی بات ہے نا کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے جیلم کو دی لینڈ آف مارٹائرڈ، آئی تھنک سو کہتے ہیں کہ شہیدوں کا، جی، شہیدوں اور غازیوں کی زمین کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اگر سپورٹس مین یہاں سے اوپر جاتا ہے، وہ کھیلتا ہے، ظاہر بات ہے اس کا بھی نام ہوگا، اس کو بھی لوگ دیکھیں گے اور جیلم کا بھی نام اونچا ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے بات کی ہے اس حوالے سے کہ یہ یہاں پہ جیلم میں اور بچوں کے لیے، پرائز کے لیے، یقین مانیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز کریں اور دل سے کرتے ہیں، ہمیں کسی انعام کے لیے یا کس کے لیے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم صدقہ جاریہ سمجھ کے بچوں کے لیے کریں۔ ہماری جو ایج ہے، جس ایج میں ہم ہیں، ہم نے اب اتنا کھیلا نہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آنے والے جو فیوچر ہے وہ کسی طرف لگ جائے، وہ اس کو ایسی فیسلٹیز مل جائیں جو ہمیں پہلے پرووائڈ نہیں تھی۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اور آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ یہ بہت جلد جیلم کی جو ہے وہ کرکٹ کو اور اس کے علاوہ دیگر سپورٹس کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ جی بالکل، بیسیکلی میرا چوتھا پوائنٹ رہ گیا ہے، میں آپ کو اسی طرف لے کے چلنے لگا تھا کہ ہم نے فیم کی بات کر لی، ہم نے بات کر لی پرائزز یا ریوارڈ کی بات کر لی، ہم نے پرسنل سیٹسفیکشن کی بات۔ چوتھے نمبر پہ جو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے منی، پیسہ، روپیز۔ ہر بندے کی ضرورت ہے معاشی طور پر۔ ہمارے جو ابھی کرائسس چل رہے ہیں پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں چل رہے ہیں، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہر بندے کی جو نیڈ ہے، فرسٹ نیڈ ہے، وہ ہے پیسہ۔ جب ایک بچہ ہے وہ کھیلتا ہے، وہ ایک ٹورنامنٹ ون کرتا ہے یا وہ ایک ریس ون کرتا ہے، وہ کرکٹ میں بہت اچھا پرفارم کرتا ہے، اگر اس کو مین آف دا میچ آپ 10,000 دے دیتے ہیں، وہ گھر جا کے اپنے والدین کو 10,000 روپے وہ دیتا ہے، تو ظاہری بات ہے والدین بھی کل کو اس کو بھیجیں گے کہ آؤ بچے آپ جاؤ شاباش کھیلو۔ اٹ مینز کہ آپ کو یہ 4 چیزوں کو کبھی بھی نہیں بھولنا۔ جب آپ بچوں کو ان کی جو محنت ہے اس کا کوئی ریوارڈ دیں گے، کوئی اس کو، وہ چاہے پیسے کی شکل میں، چاہے پرائز کی، چاہے ٹرافی کی شکل میں ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی ہے،
اس شکل میں جب آپ بچے کو دیں گے تو ہی بچہ گراؤنڈ میں آئے گا، بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ مزید زیادہ ڈیولپ ہوگا۔ سو جیلم میں ابھی ماشاءاللہ جو جیلم سپر لیگ ہو رہی ہے، جیسے JCL بھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ NCA کے بھی میچز ہوتے رہے ہیں، کرکٹ کو لے کے اگر دیکھا جائے، کچھ ٹے بال